عام طور پر اختلاف کے وقت فریق مخالف کو ذلیل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، اور اگر اعتراض کی کوئی بات ہاتھ لگ جائے تو اس کا پتنگڑ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص انجام سے بے پرواہ ہو کر جو چاہے بات چلا دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے اختلافات کی خلیج مزید گہری ہو جاتی ہے اور بدگمانیاں عام ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے اس صورتحال کو سامنے رکھ کر صحابی رسول سیدنا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی چند قیمتی نصیحتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان نصیحتوں کا ہر لفظ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن اس بارے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی وصیت سامنے رکھو۔ انہوں نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ ان پر رحمت کرے، کس قدر نفیس بات کہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قُلْتُ لِمُعَاذٍ مَا يُدْرِينِي رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ بَلَى اجتنب من کلام الحکیم المشتہار التی یقال ما هذه ولا یشنینک ذلك عنه فإنه لعله ان يراجع وتلقى الحق اذا سمعته فإن على الحق نورا، کہ میں تمہیں حکیم کی کجی سے ڈراتا ہوں کہ شیطان کبھی ناحق بات حکیم کی زبان سے کہہ دیتا ہے، اور کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے۔ شاگرد نے عرض کیا، اللہ آپ پر رحم کرے، جب ایسا ہے تو مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے اور گمراہی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، حکیم کی ایسی باتوں سے پرہیز کرو جن کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے کہہ دیا، اور اس کا خیال رکھنا کہ حکیم کی یہ باتیں تجھے اس سے روگرداں نہ کر دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ رجوع کر لے، اور حق بات کو سن کر اسے قبول کرو، کیونکہ حق بات میں ایک قسم کا نور ہوتا ہے۔ اب غور کرو کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس ضابطے اور نصیحت میں کتنے اہم امور ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1، ہر حق بات کہنے والا حکیم نہیں، کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے، اس لیے محض ایک بات کسی کی سن کر اس کا معتقد نہ ہونا چاہیے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ایک تقریر کسی کی سنی یا ایک مضمون کسی کا پڑھا، فوراً اس کے معتقد ہو گئے، 7ویں آسمان پر اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ حکیم سے بھی کجی کی بات ہو جاتی ہے، اس لیے محض ایک آدھ بات کی وجہ سے غیر معتقد نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ دونوں کے مجموعے سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ اول تو آدمی کی حالت کا پورا غور و تعمق سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اکثر و بیشتر امور میں شریعت مطہرہ کا متبع ہے اور سنت نبویہ کا دل دادا ہے تو بے شک وہ قابل اتباع ہے، قابل اقتداء ہے۔ پھر اگر کسی کو اپنی پوری ذمہ دارانہ تحقیق سے کوئی بات اس کے خلاف معلوم ہو تو اس بات کو نہ لینا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے اس حکیم سے علیحدگی اختیار نہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ تو اپنی بات سے رجوع کر لے اور تم ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ ہی جاؤ گے۔ یہ اجمال ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا۔ تفصیل میں غور کرنے کے بعد بہت سی گنجائش ہے۔
اب موجودہ صورت کو جانچو، ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں صحیح سمجھ لی، کیسی ہی معمولی سی بات ہو، کتنی ہی جزوی چیز ہو، پھر کسی کا مضمون، کسی کی تقریر اس کے موافق دیکھ لی یا سن لی تو اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں، اس کو سراہا جاتا ہے، اس کی جا بے جا حمایت کی جاتی ہے۔ اس میں جو خلاف شرع واقعی باتیں ہوں ان کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ جو سب سے زیادہ سخت چیز ہے، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ جو حق بات ہے اس کو حق کہا جائے، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے، یا کم از کم سکوت اور خاموشی اختیار کی جائے۔ لیکن ہمارا عمل یہ ہے کہ اس شخص کی حمایت میں ان شرعی امور ہی کو سرے سے لغو بتا دیا جاتا ہے جن کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کسی کی کوئی معمولی سی بات اپنی رائے کے خلاف سن لی یا دیکھ لی تو اس کا ہر فعل عیب ہے، جو واقعی خوبیاں اس میں ہیں وہ بھی سراسر مذمت کے قابل سمجھی جاتی ہیں، حالانکہ شرع اور عقل و فہم کے نزدیک ہر چیز کا ایک مرتبہ ہے جس سے نہ گھٹانا چاہیے نہ بڑھانا چاہیے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے، انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے مرتبے میں رکھا کرو، یعنی نہ مرتبے سے بڑھاؤ اور نہ گھٹاؤ۔ لیکن ہم لوگوں کا عام برتاؤ آج کل یہ ہے کہ ہر چیز میں افراط و تفریط ہے، اعتدال کا ذکر نہیں۔ اور ابو داؤد کی شرح میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی تقریر کے حوالے سے مذکورہ بالا روایت کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں غلطی کے باوجود صاحب حکمت عالم دین سے الگ نہ ہونے کی جو ہدایت دی گئی ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ اگر تم اس کے ساتھ جڑے رہو گے تو ممکن ہے کہ تمہارے اثر سے اور تم سے شرما کر وہ آئندہ حق کو قبول کر لے اور بالکل راہ راست پر آ جائے، اور دوسرے معنی یہ کہ اس سے الگ مت ہو بلکہ یہ توقع رکھو کہ وہ آئندہ غلط بات سے رجوع کر کے حق بات کا برملا اعلان کرے گا۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی سے مخالفت ہو جائے تو ہر کس و ناکس اہلیت کا لحاظ رکھے بغیر زبان درازی پر اتر آتا ہے۔ اس کے متعلق تنبیہ فرماتے ہوئے حضرت شیخ تحریر فرماتے ہیں کہ کسی عالم کے قول کو رد کرنے کا حق ضرور حاصل ہے، اس کی تردید ضرور کی جا سکتی ہے، مگر جب اس کے قول کے بالمقابل تردید کا شرعی سامان موجود ہو، اس کے قول کے خلاف نصوص شرعیہ موجود ہوں اور رد کرنے والا نصوص سے استدلال کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ میرا مقصود ہرگز نہیں ہے کہ عالم جو بھی کہہ دے وہ صحیح ہے اور اس کے کسی قول پر رد اور انکار نہ کیا جائے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے سوا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے قول پر رد نہ کیا جا سکے یا اس کے اقوال و افعال میں غلطی کا احتمال نہ ہو۔ بے شک ہے اور ضرور ہے، لیکن رد کرنے کے واسطے اور غلطی پکڑنے کے واسطے بھی شریعت مطہرہ میں حدود قائم ہیں، اس کے درجات ہیں، اس کے قواعد اور آداب ہیں۔ جب تک ان سے واقفیت نہ ہو تو رد کرنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہے۔